حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انبیاء میں سے ایک بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کے مصر میں پہنچے، تو اس طرح آپ مصر میں رہے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں شجرہ نسب کے ماہر علماء ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شجرہ نسب ہے اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے، یعنی آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد جو پہلے نبی ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذی الکفل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ صبر کرنے والوں میں سے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب مبین میں یعنی قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس میں حضرت ادریس کا تذکرہ بھی کیجئے، ان کو بھی یاد کیجئے جو اللہ کے سچے نبی تھے، اور اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند کر دیا، یا اللہ نے ان کو بلند کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو اس کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ یہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ میں نے آپ کے نامہ اعمال میں بنی آدم کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا حصہ آپ کے اعمال میں بھی رکھ دیا ہے، یعنی ان کا حصہ آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ تمام بنی آدم قیامت تک مراد ہیں یا صرف اس وقت کے لوگ جو موجودہ دور میں تھے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وقت کے موجودہ لوگ تھے صرف اس سے وہی مراد ہیں، یعنی ان تمام لوگوں کے جو نیک اعمال تھے ان میں سے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو حصہ ملتا تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ نیکیاں ملیں اور مہلت زیادہ ملے ان کو نیکیوں کی، تو ان کا ایک دوست فرشتہ تھا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ آپ ملک الموت سے بات کریں اور میری مہلت اور کچھ مجھے دیں، میری موت کا وقت جب آ جائے تو مجھے کچھ اور مہلت دی جائے تاکہ میں نیک اعمال زیادہ کر سکوں۔ تو اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور آسمانوں پر پہنچ گئے، اور اوپر سے ملک الموت بھی آ رہے تھے، تو چوتھے آسمان پر اس فرشتے کی اور ملک الموت کی ملاقات ہوئی، تو اس فرشتے نے ملک الموت سے یہ عرض کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ مہلت دی جائے تاکہ وہ اور نیک اعمال کر سکیں۔ تو حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت جو تھے انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ حضرت ادریس کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے بتایا کہ میری پیٹھ پر ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں۔ تو اب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ حضرت ادریس کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی جائے۔ تو میں حیران تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کرنی ہے؟ تو آپ نے یہ انتظام کر دیا، یعنی آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے ساتھ اٹھا کر چوتھے آسمان پر لے آئے ہیں۔
تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی ملک الموت نے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کی بھی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جب سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید ہے نیک نبی کو اور نیک بھائی کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید ہے۔ حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بھی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن انہوں نے کثر نفسی کی وجہ سے یعنی عاجزی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہے۔ تو اللہ کے برگزیدہ اور سچے انبیاء میں سے حضرت ادریس علیہ السلام بھی تھے، اور یہ لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ حضرت آدم کی موجودگی میں، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت بھی حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، اور سب سے پہلے قلم سے جو لکھنے کا آغاز کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو سلائی کا کام ہے یعنی لباس کو سینا، اس کا کام بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے آغاز کیا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ لباس جیسے کپڑا ہوتا ہے، کھلی چادریں ہوتی ہیں تو اسی طرح باندھ لی جاتی ہوں، باقاعدہ سلا ہوا لباس پہننے کا جو آغاز ہے، سلائی کا جو فن ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا۔